سلطان محمود غزنوی کے بیشتر درباری اس پر حیران ہوتے تھے کہ وہ اپنے غلام احمد ایاز پر دل دادا ہے، اور ان درباریوں کو احمد ایاز میں کوئی خوبی نظر نہ آتی تھی جو اسے دوسروں سے ممتاز کرتی اور سلطان محمود غزنوی کو اس کی جانب متوجہ کرتی۔ سلطان محمود غزنوی کو جب اپنی ان درباریوں کی حیرانگی کا علم ہوا تو اس نے ارادہ کیا کہ کوئی مناسب وقت آنے پر میں ان کی آزمائش کروں گا اور ان کے اس اعتراض کا انہیں جواب دوں گا۔ کچھ دنوں بعد ایک ایسا موقع آن پہنچا اور ایک سفر کے دوران قیمتی ساز و سامان سے بھرا ہوا ایک اونٹ پاؤں پھسلنے کی وجہ سے گر پڑا اور اس پر موجود سامان بکھر گیا۔ سلطان محمود غزنوی نے اپنے درباریوں کو حکم دیا کہ وہ تمام سامان اکٹھا کر لیں اور جو چیز جس درباری کے ہاتھ لگ گئی وہ اس کی ہوگی۔ سلطان محمود غزنوی کا حکم سنتے ہی تمام درباری سامان لوٹنے میں مشغول ہو گئے اور احمد ایاز اس وقت سلطان محمود غزنوی کے ساتھ ہی کھڑا رہا۔ سلطان محمود غزنوی نے احمد ایاز سے کہا کہ تمہارے ہاتھ کیا لگا؟ احمد ایاز اس سے کہنے لگا کہ میں آپ کے ہمراہ تھا۔ سلطان محمود غزنوی نے اسے اپنے ان حاسد درباریوں کو مخاطب کر کے کہا کہ احمد ایاز کی یہی خوبی ہے جو اسے تم سب سے ممتاز کرتی ہے۔ حضرت شیخ سعدی اس حقائق کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ انسان کو اللہ عز و جل سے اپنا رشتہ اس طرح جوڑ لینا چاہیے کہ وہ کسی دنیاوی شے کی جانب متوجہ نہ ہو اور نہ ہی کوئی دنیاوی شے اس کے دل میں اپنا خیال پیدا کر سکے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ یہ حقائق میں احمد ایاز کا قصہ بیان کرتے ہیں جو سلطان محمود غزنوی کا مشیر تھا۔ احمد ایاز ایک سچا اور کھرا انسان تھا۔ اس کا رشتہ سلطان محمود غزنوی سے کسی غرض کے بغیر خلوص پر مبنی تھا اور دنیاوی سامان کی اس کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں تھی۔ اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تمام انسانوں کو چاہیے کہ وہ اللہ عز و جل سے اپنا رشتہ احمد ایاز کے خلوص کی مانند قائم کرے اور دنیاوی ساز و سامان سے قطع تعلقی اختیار کر کے خاص اللہ عز و جل کے ہو جائے۔